اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس اسم مبارک کے آپ نے بہت سارے اعمال اور وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج جو ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس طرح کا عمل شاید آپ نے اس سے پہلے زندگی میں نہ کیا ہو، کیونکہ یہ عمل صرف ایک مٹھی چینی پر کیا جاتا ہے، اور 3 منٹ کے بعد اس عمل کی طاقت خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ عمل جتنے چینی کے دانے آپ کی مٹھی میں ہوں گے نا، اللہ کے فضل و کرم سے اتنی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، اور اس لیے کہ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، بہت طاقتور ہے۔ دیکھیں، یہ عمل ایک سینے کا راز تھا جو آج آپ لوگوں کے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کے لیے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ اس عمل کے لیے چند ایک باتیں انتہائی ضروری ہیں، جس پر عمل کریں گے تو کامیابی آپ کو ملے گی۔ بہت سارے لوگ اس عمل کو کر کے کامیاب ہوتے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں، خاص وہ لوگ جو مقروض ہیں، قرضے کی چکی میں پس رہے ہیں، اور جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں کہ بھی اب تو کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، بہترین راستہ ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے ہر غم سے، ہر مشکل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مکمل عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور یہ جو آیہ مقدسہ ہے نا، یہ ایک مستقل آیہ مقدسہ ہے۔ کون سی سورت کی؟ سورت اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کا ورد کرنا آپ کو دنیا میں اتنا نواز دے گا نا اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گے۔ اب ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ باوضو ہو جانا ہے، ویسے تو کوشش کیا کریں ہمیشہ باوضو رہا کریں، باوضو ہو جائیں اور ایک مٹھی چینی کی خود لے لیں، یا کسی گھر میں کوئی بچہ ہے تو اس کو کہیں بیٹا ایک مٹھی یہاں سے چینی کی بھر دو۔ اگر کوئی بزرگ ہے تو آپ ان کو کہیں، اگر بزرگ اور بچہ آپ کو نہیں مل رہا، یا آپ اس عمل کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتے، تو پھر آپ خود باوضو ہو کر، بہت سارے لوگ یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بے وضو ہی چلے جاتے ہیں اور چینی کی مٹھی بھرتے ہیں، برتن میں ڈال کر سامنے رکھ لیتے ہیں۔ یہ کام بالکل آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے باوضو کرنا ہے تاکہ جتنی نحوستیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وضو کے ذریعے انسان کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سارے انعامات اس کو ملتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، عمل کو مکمل سمجھا کریں، تاکہ آپ اس عمل سے مکمل طور پر مستفیض ہوں، آپ کو اس کی مکمل برکتیں ملیں، اور آپ اس عمل کے ذریعے وہ طاقت حاصل کریں جو آج تک لوگوں کو مل رہی ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جیسے اس کے اوپر چند ایک چیزیں آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ میں۔ جب آپ نے چینی لے لی، باوضو ہو گئے، باوضو ہو کر چینی آپ نے ایک مٹھی لے کر برتن میں سامنے رکھ لی، اب ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ جب شیطان ہمارے عمل کے اندر دخل نہیں نہ کرے گا تو پھر 100% ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہمیں شیطانی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو ایک بات واضح طور پہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیں شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہے، اور شیطان آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور آپ نے شیطان سے کیسے بچنا ہے یہ بات ضرور جانیے گا، یہ آپ کو زندگی بھر فائدہ دے گی۔ آپ نے سب سے پہلے جب بیٹھ جانا ہے تو بیٹھنے کے فوراً بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، انسان کی فلاح اسی ایک کلمے میں اور دعا میں پوشیدہ ہے، یہ ایک دعا بھی ہے۔ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور قرآن و حدیث میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے فضائل جہاں بیان کیے گئے، وہاں انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نماز میں اونچی پڑھا جائے یا دل میں پڑھا جائے، لازمی پڑھیں، تاکہ نماز میں انسان وسوسوں سے بچ جائے۔ اور یہ کلمات بالکل مختصر سی تعداد میں۔ اب اس عمل کا وقت جو ہے نا، یہ فجر کے بعد یا رات کو عشاء کے بعد، ان 2 اوقات میں اس عمل کو کریں، پھر اس کی برکتیں خود دیکھیں۔ اگر صبح کے وقت کریں تو پھر تو کیا بات ہے، کیونکہ اگر آپ اس عمل کو صبح کے وقت کرتے ہیں تو سارا دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا اچھا دن گزرتا ہے، کتنی کامیابیاں ملتی ہیں، کس قدر آپ عظیم انسان بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل آپ کو دنیا
اور دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی ہر وہ چیز جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، جس کی آپ آرزو کرتے ہیں، جو چیز آپ مانگتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کو مل جائے گی۔ اور حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا، اس کے ساتھ سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھتا ہے 3 بار، 70,000 فرشتے اللہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس بندے کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اس دن مر جائے تو شہید مرے گا، اور جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مرتبہ ہے۔ اور پڑھنے والے کا دیکھیں، اس کو پڑھنے والے انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنا رازق، اپنا خالق اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، ہر حال میں امید صرف اللہ سے رکھتا ہے۔ یہ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھا ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار اس کے ساتھ اور کلمات پڑھنے ہیں۔ 3 بار یہ پڑھا، 3 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کلمہ ہے جو آپ نے پڑھنا، اس کے بعد آگے عمل کی طرف بڑھیں گے۔ یہ سارا عمل کا حصہ ہے، یہ مت سمجھے کہ شاید یہ عمل کا حصہ نہیں، یہ سارا کا سارا عمل یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سمیت انبیاء کا شیوا تھا، شیطانی وسوسوں سے تحفظ کے لیے دعائیں پڑھتے تھے۔ جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ خیال آتا، نماز میں خیالات کے وقت، تلاوت سے پہلے، بیت الخلاء جاتے وقت، صبح شام کے اذکار میں، برے خواب دیکھ کر، حالت غصہ میں، ہم بستری سے پہلے، جب گدھا رینگے، گمراہی کا خدشہ محسوس ہو، شرک کا ہو، بے راہ روی کا خدشہ ہو، سفر سے پہلے، سفر میں پڑاؤ کے وقت، اندھیری رات میں چلتے وقت، بادل دیکھ کر، اور اسی طرح اور اپنے اعضاء، اعمال، تمام مخلوقات زندگی میں اتار چڑھاؤ، ثروت، غربت، دکھ، تکلیف، بیماری اور تکلیف، جادو، نظر بد، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا۔ پھر دیکھیں نبی علیہ السلام نے ہماری طرف یعنی کہ امت کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہو، صبح و شام، سفر میں ہو، حضر میں ہو، امن میں ہو، جنگ میں ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ کی پناہ مانگتے رہو کہ یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ نبی علیہ السلام تو بچوں کو دم کرنے کے لیے یہ تعلیمات دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان اور ذلیل جانور سے اور نظر بد والی آنکھ سے۔ تو یہ تو دعائیں آقا علیہ السلام نے خود امت کو دی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اس کو پڑھیں، اور اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے 3 بار پڑھا، اور اس کے بعد دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ نہیں عطا کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے اندر وہ برکتیں رکھی ہیں، وہ تاثیر، وہ طاقت رکھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو کام بھی اس کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور ہر وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، کیونکہ شیطان کے مقابلے میں یہ رحمان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ شیطان تو بندے کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے جو ٹوٹل حروف ہیں نا وہ 19 ہے، لیکن آپ نے اس کو صرف 3 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو پہلے ہم نے وہ چیزیں پڑھی، اس کے بعد ہم نے یہ کلمات پڑھے۔ ان کی تعداد بھی میں عرض کرتا چلوں تو ان کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ آپ کا باقاعدہ طور پر عمل کا آغاز ہو چکا ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے، چینی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے۔ اب یہ جو کلمات ہیں نا، اس کے حیران کن معجزات جان کر آپ یقین جانے اس کو اپنی عادت بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، میرے آقا کا ارشاد بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس سے غم اور افکار گھیر لیں اس کو چاہیے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے، انسان کو غموں سے اللہ آزاد کر دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جو اس سے پیار کرے گا نا وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے، جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہر مرتبہ ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے
اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دینے کے لیے اور آپ کو صحت دینے کے لیے، اور اسی طرح یہ ایک بہت بڑا عظیم ورد ہے جس سے دلوں میں جو ہے وہ چاشنی آتی ہے، دلوں میں جو بیماریاں اللہ پاک ان کو دور کر دیتا ہے، روح انسان کی پاک اور پاکیزہ اور معطر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے غم اللہ دور کر دے تو ہم نے پھر اس کی تعداد بھی صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پہ پھیر لیں۔ اب درود پاک پڑھنا ہے، نیت کر لینی ہے درود پاک سے پہلے، یا اللہ فلاں فلاں میری حاجت ہے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میں فلاں چیز کا مقروض ہوں، تو مجھے اس سے نجات عطا کر۔ تو اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ تمہیں ان تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو اب اس کے بعد دیکھیں، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھنا، یہ 99 جو ان میں سب سے ہلکی بیماری کیا ہے؟ میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا رنج و غم، یہ ان بیماریوں میں سب سے جو ہلکی بیماری یہ ہے۔ الترغیب میں یہ بات موجود ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تینوں چیزیں پڑھی ہیں جن کی تعداد 3 بار ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا جس کی تعداد میں نے 7 بار آپ کو عرض کیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے، اور جس سورت کے بارے میں سیدنا، اور یہ وہ کلمات ہیں، ان کلمات کے بارے میں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھو؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھو، اس کی برکت سے جن بلاؤں کو اللہ چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو دوستو، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی اور بھی بہت سارے بزرگان دین نے لکھا ہے۔ الغرض میں آپ کو اب اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی، درود پاک آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا کوئی بھی دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھیں تو 3 بار پڑھیں، اگر کوئی دوسرا درود پاک پڑھنا ہے چھوٹا تو وہ 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے تاکہ آپ کو بار بار اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کمنٹ بعض اوقات دوست پوچھتے ہیں، پھر وہ جلدی نہیں جواب دے پاتے، اس لیے میں نے آپ کو ہر ایک چیز لفظ بہ لفظ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن ہماری ایک دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیہ مقدسہ پڑھنی جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ اب جو سورت میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں، اس کی تعداد صرف اور صرف 11 بار ہے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ افضل ترین صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اسے سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورت کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورت مکمل پڑھ لی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی اور سورت اللہ نے نازل نہیں کی جیسی یہ سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد بھی میں نے عرض کر دی۔ اب جو چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں جس کا آپ نے ورد کرنا ہے، یہ قرآن کریم کی مستقل آیہ مقدسہ بھی ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے نا، رب کائنات نے اپنے فضل کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے اس کو عطا فرما دیا ہے۔ اب اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو جس چیز کی طلب ہے، جس چیز کی حاجت ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے وہ چیزیں تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا باقاعدہ طور پر یقین کامل کے ساتھ ورد شروع کر دینا ہے۔ بس آپ کی ورد کرنے کی دیر ہے، رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جانا ہے۔ اب وہ جو اسم مبارک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔
اگر میں اس اسم مبارک کی وضاحت کروں نا تو یقین جانے بہت وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہتا، بس میں عمل کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوستو درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے چینی کے اوپر دم کر دینی ہے۔ یہ چینی آپ چاہیں تو اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اپنے چھت کے اوپر اس کو ڈال دیں، صدقہ کر دیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو اپنی چھت کے اوپر ڈال دیں تاکہ کوئی چونٹیاں، کوئی کیڑے وغیرہ اس کو کھا لیں، تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے۔ تو اس کے بعد اگر گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو باقی چینی میں اس کو ملا کر چائے میں، دودھ میں، جیسے بھی آپ پینا چاہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس اسم مبارک کی بات کر لیں کہ کتنی بار ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد جو ہے وہ صرف 101 بار ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر کے اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے اللہ پاک اپنی رحمت کے ذریعے ضرور قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔